السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سائم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، کسی دانشور نے کہا تھا کہ ہم ذہین ترین، امیر ترین، حسین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر جائیں گے۔ دوستو، یہ بات تو 100% درست ہے۔ ہم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، موت ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ موت سے تو بچا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ لوگ مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے لوگوں کے متعلق بتاؤں گا جنہوں نے مرنے سے پہلے عجیب و غریب خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ خواہشات اتنا حیران کن تھیں کہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئیں، جس کے چلتے ہم نے ان پر ایک دلچسپ ویڈیو بنائی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں کینیڈا کے ایک امیر ترین شخص کے بارے میں۔ اس کا چارلس ملر نام تھا۔ اس نے وصیت میں جو بات لکھی تھی وہ انتہائی عجیب تھی۔ اس نے لکھا کہ میرے مرنے کے بعد کینیڈا کی جو عورت 10 سال تک سب سے زیادہ بچے پیدا کرے گی، اس کو میری دولت میں سے $1.25 دیے جائیں گے۔ اس نے یہ وصیت کیوں لکھی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی موت 1926 میں ہوئی تھی اور اس وقت یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ یہ بات پورے کینیڈا میں پھیل گئی۔ 1926 سے 1936 تک کینیڈا کی عورتیں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتی تھیں کیونکہ ان کی نظر اس بھاری رقم پر تھی۔ آخرکار 1936 میں 4 عورتیں اس عجیب و غریب کانٹیسٹ میں پہلے نمبر پر آئیں۔ ان چاروں نے 10 سالوں میں 9 بچے پیدا کیے تھے۔ ان چاروں کو $1.25 دیے گئے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو میڈیا میں آج بھی دی گریٹ اسٹارک ڈربی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، پرنگلز چپس دنیا کے مشہور ترین چپس میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ نے کبھی پرنگلز چپس نہیں کھائے تو دیکھے تو ضرور ہوں گے۔ پرنگلز چپس کو 1967 میں پروکٹر اور گیمبل نامی کمپنی نے بنایا تھا۔ اس وقت یہ پیکٹس میں بکتے تھے۔ پھر ایک فوڈ کیمسٹ فریڈرک بور نے کہا کہ پیکٹس میں یہ چپس ٹوٹ جاتے ہیں جس سے کسٹمر ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے فریڈرک نے پرنگل چپس کو ٹیوب جیسے ڈبے میں ڈال کر بیچنے کا آئیڈیا دیا۔ پہلے تو یہ بات لوگوں کو عجیب لگی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پرنگل چپس دنیا بھر میں مشہور ہو گئے اور اس کے ساتھ یہ آدمی فریڈرک بور بھی دنیا میں کافی فیمس ہو گیا تھا۔ 1980 کی دہائی میں جب فریڈرک مرنے کے قریب تھا تو اس نے اپنی آخری خواہش ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے بچوں کو دی۔ اس کی آخری خواہش بہت ہی عجیب تھی۔ وہ پرنگلز کو لے کر بہت جذباتی تھا۔ اس نے آخری خواہش میں لکھا کہ اس کی لاش کو جلایا جائے اور راکھ پرنگلز کے اوریجنل ڈبے میں ڈالی جائے اور اس کے بعد اس ڈبے کو دفنا دیا جائے۔ اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا گیا تھا اور آج بھی اس کی قبر کے اندر پرنگلز چپس کا ڈبہ ہے جس کے اندر اس کی راکھ ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امریکہ کی ایک اسٹیٹ ٹیکساس کے بارے میں۔ 2011 سے پہلے تک یہاں پر سزائے موت سے پہلے مجرم کو اس کا پسندیدہ کھانا کھلایا جاتا تھا، لیکن 2011 کے بعد یہ قانون ختم ہو گیا اور اس کے ختم ہونے کی وجہ یہ شخص تھا۔ اس کا نام لارنس بریور تھا۔ دوستو، اسے سزائے موت ہونی تھی اور قانون کے مطابق اس سے اس کا پسندیدہ کھانا پوچھا گیا تاکہ یہ اپنی فیوریٹ ڈش کھا کے ہی مرے۔ دوستو، حیران کن طور پر اس نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں بلکہ 14 ڈشز آرڈر کروا لی تھی، جن میں ٹرپل بیکن چیز برگر، 2 چکن فرائیڈ سٹیکس، بیف آملیٹ، میٹ لورز پیزا، باربیکیو۔ اس کے علاوہ اور بھی فوڈز اس نے منگوا لیے تھے۔ قانون کے مطابق ان کو یہ سب پوری کرنی تھی، جس کی وجہ سے جیل کے سارے شیفز یہ سب ڈشز بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وقت بہت کم تھا اور پھر یہ سب چیزیں تیار ہو گئی۔ جب یہ ساری چیزیں اس مجرم کے سامنے لائی گئیں تو حیران کن طور پر اس نے ایک چیز بھی نہیں چکھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس کی یہ آخری خواہش بہت ہی عجیب تھی جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئی تھی۔ بس اس کے بعد ٹیکساس میں یہ قانون ختم کر دیا گیا تھا۔ دوستو، لیونا ہیمزلے امریکہ کی امیر ترین بزنس وومن تھی۔ یہ ریئل اسٹیٹ کوئین کہلاتی تھی۔ اس کی موت 20 اگست 2007 کو ہوئی تھی۔ اسے اپنے کتے سے بے پناہ محبت تھی۔ جب یہ مری تو اس نے وصیت میں اپنے کتے کے نام $12 ملین چھوڑ دیے تھے، یعنی 150 کروڑ روپے۔
اس کے کتے کا نام ٹربل تھا اور یہ کتا دنیا کا امیر ترین کتا بن گیا۔ اس عورت کے مرنے کے بعد اس کتے کی گرومنگ پر سالانہ $8,000 خرچ کیے گئے اور $1,200 کھانے پر، اور اس کتے کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھا گیا تھا۔ یہ کتا 2011 میں مر گیا تھا اور اس کے نام کے سارے پیسے کتوں کا خیال رکھنے والی ایک NGO کو ڈونیٹ کر دیے گئے تھے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ایک عجیب و غریب شخص کے بارے میں جس کا نام TM زنک تھا۔ یہ امریکہ کا ایک لائر تھا اور یہ کافی امیر بھی تھا۔ یہ 1930 میں مر گیا تھا۔ دوستو اسے عورتوں سے سخت نفرت تھی۔ جب یہ مرا تو اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کے نام 1 ٹکا بھی نہیں کیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت لکھی تھی جو کہ بہت ہی عجیب تھی۔ اس نے لکھا کہ میرے فنڈ کے $50,000 سے ایک لائبریری کھولی جائے، لیکن اس میں کسی بھی عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، حتیٰ کہ اس لائبریری میں کوئی بھی کتاب ایسی نہ ہو جو کسی عورت نے لکھی ہو، اور نہ ہی اس میں ایسا فرنیچر ہو جو کسی عورت نے ڈیزائن کیا ہو۔ اس لائبریری کا نام وومن لیس لائبریری رکھا جائے۔ دوستو جب یہ مر گیا تو اس کی بیوی اور بیٹی نے اس کی وصیت کو کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور اس ذہنی بیمار آدمی کا وومن لیس لائبریری کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ دوستو اب آخر میں بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں۔ یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام لوئس کارلوس تھا۔ یہ پرتگال کا ایک بزنس مین تھا۔ دوستو اس کی کوئی فیملی نہیں تھی۔ یہ دنیا میں اکیلا اور تنہا تھا۔ اسے شراب کی لت لگ چکی تھی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جلد ہی مر جائے گا۔ اس نے مرنے سے پہلے عجیب کام کیا۔ اس نے اپنی ساری دولت اجنبیوں میں بانٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے فون ڈائریکٹری سے 70 اجنبی لوگوں کو چنا اور وصیت میں لکھا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری دولت ان 70 لوگوں میں بانٹ دی جائے۔ دوستو 13 سال بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کی وصیت کے مطابق ان 70 لوگوں کو فون کالز کی گئی۔ پہلے تو وہ اسے مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن جب انہیں پیسے ملے تو انہیں یقین آ گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔